میرا میں میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوالات ہمارے جوابات تو پوچھیں. علیکم طلعت بھائی، میں نثار بات کر رہا دبئی سے. بیسکلی میں تو انڈین نیشنل ہے، لیکن یہاں پہ میرے ساتھ میرا روم میٹ بھی رہتا ہے. ہم لوگ دونوں میڈیا انڈسٹری سے ہی کام کرتے ہیں، پروڈکشن سائٹ پہ ہوتے ہیں. ٹیکنیکل میں ایک سیٹلائٹ انجینئر ہے، وہ پی سی آر میں ہوتا ہے. تو ہمارا تعلق ہے کافی، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، روم میں بھی دیکھتے ہیں. ہم آپ کا پروگرام بھی اپنے جب میں انڈیا میں تھا تو دیکھتے تھے. آپ کا جو اسٹائل ہے مجھے وہ لگتا ہے ہمارے این ڈی ٹی وی کے ایک پترکار ہے رویش کمار، اس کے ہی جیسا آپ کا انٹلیکچوئل لیول بھی ہے، ویسا ہی اٹائر ہے، ویسے ہی ایج گروپ بھی تقریباً ویسا ہی ہے. تو میرے کو لگتا کہ بہت ساری چیزیں، آپ بھی اگین دا ٹائڈل فلو چلتے، وہ بھی اگین دا ٹائڈل فلو چلتا. تو بس یہ ایک میرے کو ڈفرینس سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ہم لوگ ایسا مانتے کہ جو جس چینل پہ آپ کام کرتے ہیں، جس پہ میں آپ کو دیکھا ہے جیو نیوز میں، تو اس میں وہ ہم لوگ انڈیا میں یہ سمجھتے کہ یہ بڑا انڈیپینڈنٹ چینل ہے، اور مطلب یہ کہ گورنمنٹ کا پالیسی جو ہوتا ہے، جو جتنا بھی ہے یہ سب اس کو ٹو نہیں کرتا ہے. تو ابھی کیا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آیا، ادھر این ڈی ٹی وی جو ہے وہ رویش کمار کے پورے سپورٹ میں کھڑا، لیکن آپ لوگوں کا ٹی وی آپ کو نکال دیا، پتہ نہیں کیسا، کیوں، کس لیے. وائی یور چینل از ناٹ سپورٹنگ ٹو یو اور دا پرسن لائک یو جو کہ صحیح بولنے کا کوشش کرتا ہے، جو کہ ریالٹی کو سامنے لانے کا کوشش کرتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے پاکستان میں؟ تھینک یو ویری مچ. کتنے آپ نے معصومانہ انداز سے کتنا سخت سوال کیا آپ نے، اس وجہ سے میں ذرا ہنس رہا ہوں. میں نے ویسے ایسا موازنہ نہیں کیا، اور عموماً جو پروفیشنل کام کرنے والے ہوتے ہیں اگر وہ چند اصولوں کے تابع کام کریں تو ان کا کام کرنے کا انداز ایک ہی جیسا آپ کو ہو جاتا ہے. میں تو اکثر کرکٹ سے اگر آپ مثال لے لیں تو اگر T20 کے اندر آپ کو 10 اوورز کے اندر آپ لوگ نے 100 رنز کرنے ہیں، تو جتنے بھی ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہوں گے ان کی بیٹنگ کا انداز جو ہے یا ان کی انٹینٹ جو ہے وہ ایک ہی جیسی آپ کو نظر آئے گی، بھلے وہ مختلف ہوں، مختلف پرسنالٹیز ہوں. تو ایک پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر جو اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے لوگ رویہ اپناتے ہیں، عموماً اس کے اندر آپ کو ایک آئیڈینٹیکل پیٹرن نظر آتا ہے. تو شاید اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہو. جیو اور این ڈی ٹی وی کا موازنہ، میرا نہیں خیال کہ موازنہ جو ہے وہ حالات اور سیاق و سباق سے ہٹ کے کیا جانا چاہیے. میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر ساؤتھ سے میرے جرنلسٹ جاننے والے ہیں انڈیا کے اندر، جب انہوں نے دے وینٹ اگینسٹ دا ٹائڈ تو ان کو جاب سے نکال دیا گیا اور نوکریاں ان کی چلی گئیں. میں نے بہت سارے ہندوستان کے اندر جو کولیگز ہیں جو بڑا مین سٹریم کے اندر ہوتے تھے، جب مودی سرکار کی طرف سے دباؤ بڑھا تو انہوں نے بالکل مودی سرکار والا روپ اپنا لیا، اور بعض تو مودی سرکار سے 2 ہاتھ آگے چلے گئے. تو مجھے علم نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ماضی میں میرا انٹریکشن رہا، ابھی بھی واٹس ایپ کے اوپر ایک دو کے ساتھ رابطہ ہے، جو میرے خیال میں مین سٹریم میں اچھا کام کرتے ہوتے تھے لیکن ان کا موڈ اور مزاج بدل گیا. تو تنظیمیں جو ہیں وہ اور جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنا موڈ اور مزاج بدل لیتی ہیں، تو اس میں ہندوستان پاکستان کے درمیان کوئی فرق مجھے خاص نظر نہیں آتا. جیو کے اندر ایک خاص قسم کی انوائرمنٹ تھی جس میں نے کمفرٹیبل محسوس نہیں کیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. جیو نے کیوں سپورٹ نہیں کیا، جیو کیوں نہیں کھڑا ہوا، یہ سوال جو ہے آپ جیو سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اپنی ایڈیٹوریل لائن جو ہے وہ کنسسٹنٹ رکھوں. سوشل میڈیا پر آنے کے باوجود بھی جو سوشل میڈیا کی ٹیمپٹیشنز ہیں اس کو اب اس کی لالچ میں نہ پڑوں اور ایڈیٹوریل لائن جو ہے وہ کسی اور طرف نہ لے جاؤں. اور نہ ہی جب میں نے کوشش کی تھی، میں مین اسٹریم میڈیا پر کام کر رہا تھا تو ان ریسٹرکشنز کی پابندی میں جس میں میڈیا کو کام کرنا پڑتا ہے بسا اوقات اپنی ایڈیٹوریل لائن کو تبدیل کر لوں. تو وی ہیو ٹرائی ٹو مینٹین اے بیلنس. لیکن یہ جیو والا سوال جو ہے میں کس دن کہوں گا، امیر شکیل الرحمان سے آپ کی اگر ملاقات ہو
آپ دبئی میں ہیں، وہ بھی دبئی میں ہی ہوتے ہیں، یا میر ابراہیم کو آپ یہ سوال بھجوا دیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ وہ انہوں نے کیوں ایسا کیا جو آپ کی نظر میں انہوں نے کیا۔ طلعت بھائی ذوالقرنین بات کر رہا ہوں۔ طلعت بھائی، آج آپ نے پروگرام کیا ہے تو اس میں آپ نے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ہے اور تقریباً تمام جرنیلز کا نام لیا ہے۔ میرے خیال میں آپ ایک نام بھول گئے ہیں، بہت جانا پہچانا صاحب کا، مشرف صاحب کو آپ بھول گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ہمارے دور میں ہے، جیسے ہم ہیں، تو تقریباً جو ہے نا ہمارے ایج کے جتنے بھی ہیں تو ان کے حساب سے سب سے زیادہ نقصان مشرف صاحب نے پہنچایا ہے اس ملک کو، اسلامی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو آپ نے ان کا نام نہیں لیا، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کیا واقعی آپ بھی تھوڑا گھبرا گئے یا ویسے بھول گئے تھے نام لینا؟ پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا، شکریہ۔ سلام ہے ویسے آپ کو، ایک تو اتنے آپ غور سے پروگرام دیکھتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، آپ اتنے غور سے پروگرام دیکھتے ہیں۔ پھر اس سے ویسے بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، بہت اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ہر بات کے اوپر، یعنی قوما، اب اسی پوچھے کی جو سیریز ہے اس ہفتے کی، اس کے اندر تو میں نے کیا لفظ استعمال کیا، میں نے کیا اصطلاح استعمال کی، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، میں نے کس کا نام دیا، کس کا نام نہیں دیا۔ کین یو امیجن کہ لوگ اتنی باریک بینی سے جو ہے وہ اس طرح کورٹ کے کیسز چلتے ہوتے ہیں کہ جی اس شک کے اندر یہ لکھا ہوا، اس کی یہ تشریح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو تھینک یو ویری مچ کہ یہ آپ کا حق بند تھا آپ کا سوال پوچھنے کا۔ یقین مانے کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، آپ کہتے ہیں تو مشرف کا نام میں 10 مرتبہ لیتا ہوں۔ میرے خیال میں چونکہ میں فلو میں بولتا ہوں اور ظاہر اسکرپٹ وغیرہ ہوتا نہیں ہے تو اس میں نہیں ہوا ہوگا، لیکن جنرل پرویز مشرف کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے، اور اس اتنے بڑے لمبے طویل ریکارڈ کے باوجود اگر ایک مرتبہ نام غلطی سے میں نہیں لے پایا تو آپ نے یہ دیکھیں کنکلوژن بھی تو ذرا تھوڑی سی اس میں مبالغہ آپ نے ڈال دیا نا، کنکلوژن آپ نے کر دیا، آپ تو نہیں گھبرا گئے۔ تو اگر گھبرانا وغیرہ ہوتا تو اس وقت جب وہ طاقت کے اندر تھے، اور ویسے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میرا ماننا یہ ہے کہ جب لوگ طاقت میں ہوتے ہیں نا تو تب ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنی ہوتی ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے خلاف تو لوگ باتیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ جب الطاف حسین طاقت کے اندر تھا تو کون ان کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے تو دیکھیں۔ جب جنرل مشرف طاقت کے اندر تھا تو کون بات کر رہا تھا؟ ریکارڈ اٹھا کے تو دیکھیں۔ جب ملیٹنسی اپنے عروج کے اوپر تھی اور کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا تھا تو کون وہاں پہ جا کے کوریج کر رہا ہوتا تھا، کون بات کر رہا ہوتا تھا؟ یہ آپ ریکارڈ میں سے خود دیکھ لیں۔ تو میرا ویسے ماننا یہ ہے کہ جب لوگ بیمار ہو جائیں، حالات کے ہاتھوں مارے جائیں، ان کے جو اعمال ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اگر انہوں نے غلط کام کیا تو سزا ملنی چاہیے۔ جنرل مشرف اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، لیکن جو گرا ہوا ہے نا تو اس کو ٹھڈا نہیں مارنا چاہیے۔ یہ گریس لیس قسم کا ایکٹ ہے میرے خیال میں، اور نہ ہی یہ صحافت کی کوئی عظمت ہے کہ جب بندے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک دم یاد آتا ہے جی کہ یہ تو ایک گرے ہوئے کو ٹھڈا نہیں مارنا چاہیے، اور ایک صحافت کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو فور کاسٹ کرنا چاہیے اپنے تجربے کے پیش نظر کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو جنرل مشرف جیسے تمام لوگ جو چاہے وہ سویلینز ہوں یا نان سویلینز ہوں، اگر ویسے کام کریں گے تو پھر اس کے نتائج بھی ایسے ہی نکلیں گے۔ تو ویسے اوور سائٹ ہوگی، یقین مانے اس میں کوئی سازش نہیں ہے، بتا رہا ہوں آپ کو۔ طلعت بھائی، جروڑی کے پاس پاکستان ایکسپریس اور کوچ کے درمیان دل خراش واقعہ ہوا ہے، جس میں 20 مسافر ہلاک اور 15 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ طلعت بھائی، میرا ڈوبے ہوئے دل سے کے ساتھ آپ سے ایک سوال ہے، امید ہے آپ اس کا جواب دیں گے۔ نمبر 1، جب میں 10 سے 12 سال کا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جہاں سے ٹرین گزرتی تھی اور وہاں سے گاڑیاں گزرنے کا روڈ بھی ہوتا تھا، وہاں ریلوے پھاٹک اور ایک واچ مین بھی ہوتا تھا، لیکن افسوس اب ایسی کوئی بات نہیں۔ وہاں صرف یہ لکھا ہوتا ہے خطرناک۔ اور سب سے بڑی بات، حال ہی میں عدالت عظمیٰ نے وزیر ریلوے شیخ رشید پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ انڈیا جیسے ملکوں میں بھی وزیر ریلوے استعفیٰ دے دیتا ہے جہاں 80 لوگوں سے زیادہ جل کر ہلاک ہو گئے ہوں۔ طلعت بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید وزیر ریلوے تو نہیں لگتا، البتہ وزیر جوتش ضرور ہے۔ میں آپ کی اوپینین جاننا چاہتا ہوں، مہربانی۔
آپ جب بات کر رہے تھے تو میں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا جو آپ نے تفصیل بتائی تاکہ کیونکہ میرے پاس یہ معلومات نہیں ہیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں، اور میں یہ جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ واقعتاً وہ معلومات کتنی کریکٹ ہیں. مجھے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی تو فیس ویلیو پر آپ کے سوال میں جو معلومات ہیں ان کو میں لے لیتا ہوں. دیکھیں، جب آپ بہت زیادہ نعرے لگائیں اور اپنے آپ کو ایسی باکمال شخصیت بیان کریں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کا بلف جو ہے نا وہ حالات اور واقعات کال کر دیتے ہیں. شیخ رشید کے کیس میں اور جیسے منسٹرز کے کیس میں بہت مرتبہ ہو چکا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد یہ بلف کال ہوتا ہے، اور حیرانی اور پریشانی اور شرمندگی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی احساس ضیاع بھی نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بندہ یہی کہہ دے کہ یہ ہماری ذمہ داری کی وجہ سے ہوا ہے. تو باقی ماضی کیا ہے اور وہ کیسے منسٹرز ہیں اس بات سے قطع نظر، پرائیویٹ زندگی میں کیا کرتے ہیں اس بات سے قطع نظر، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کے ہاتھ میں ایک قدرت ہو کہ آپ اصلاح کی بنیاد بن سکیں، آپ لوگوں کی جانوں کو تحفظ فراہم کر سکیں، اور آپ نہ کر پائیں تو فنڈامنٹل رسپانسبلٹی آپ ہی کی ہوتی ہے. ابھی اس نظام میں پکڑ اگر نہیں ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ اصول ہے، بڑا واضح ہے کہ آپ کی واچ کے اوپر، آپ کے دائرہ اختیار کے اندر جو بدترین واقعات ہوتے ہیں وہ آپ اس کے کلی طور پہ ذمہ دار ہیں. طلعت حسین صاحب، میں رضا بول رہا تھا کینیڈا سے. یہ جو پچھلے دنوں معاہدہ ہوا کہ اس طرح سے معاہدہ کیا جائے، اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ معاہدے میں بڑا کلیدی کردار ہے، پاکستان کا بہت اہم رول ہے اور پاکستان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اس معاہدے میں جس طرح سے معاہدہ ہوا ہے کہ 5,000 ایک فریق دوسرے کے قیدی چھوڑے گا اور 1,000 دوسرا فریق پہلے کے قیدی چھوڑے گا، میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بات ٹیبل نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہماری بھی ایک بیٹی 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے کسی کی قید میں ہے، اس معاہدے میں اس کو بھی رہائی ملنی چاہیے. جب 9/11 کے بعد کے تمام باب بند کیے چلے جا رہے ہیں تو جو ناجائز طور پہ ہماری بیٹی کسی کی قید میں، اس کو بھی اسی تمام باتوں میں رہائی اب مل جانی چاہیے. دیکھیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس معاہدے کے اندر پاکستان کا رول ایک اہم فیسیلیٹیٹر کا تھا. یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے اور امریکہ اور کابل حکومت کے درمیان ہوا ہے. جو یہاں پر بڑے اہم لوگ ہیں جن سے ہم نے بات کی وہ خود یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کا رول اس میں اس قسم کا نہیں ہے کہ معاہدے کی شقیں جو ہے وہ ڈیفائن کروا پائے، اس میں کوما اور فل سٹاپ ڈلوا پائے یا بڑی چیزیں اس کا اضافہ کر پائے. باقی عافیہ صدیقی کی آپ نے بات کی، اس کے اوپر میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کبھی بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ اس قسم کے کسی معاہدے کے اندر وہ شک دلوا پائے جس سے آپ کی تشفی ہو. لیکن اس معاہدے کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں.